رکھا ہے؟ جب خالق تو ہے تو فرق کیوں رکھا ہے؟ بناوٹ میں تو فرق نہیں، ظاہریت میں تو فرق نہیں، جسامت میں تو فرق نہیں، تو جواب ایک ہی آیا، فرمایا نہ بکریوں میں فرق، نہ بناوٹ میں فرق، نہ ظاہریت میں فرق، مالک پھر کیا فرق ہے؟ فرمایا ساتھ آنے والوں میں فرق ہے۔ پوری توجہ، میں اب مسئلہ آپ کے ذہنوں کی نظر کر رہا ہوں۔ مالک فرماتا ہے ساتھ آنے والوں میں فرق ہے۔ مالک کیا فرق ہے؟ وہ بھی اسی عمر کا، نہیں سمجھا میرا جملہ، وہ بھی اسی عمر کا، وہ بھی چرانے کے لیے آیا، وہ بھی چرانے کے لیے آیا۔ مالک فرق کیا ہے؟ فرمایا بدھو ملا تجھے ارسلنا سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ جو بابے کی بکریوں کے ساتھ آیا ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ آیا ہے، جو حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ آیا ہے اپنی پہ نہیں، وہ خدا کی ذمہ داری پہ۔ آپ کی سماعتیں ماشاءاللہ اور اوج پہ پہنچ گئی۔ میں نے یہ کہانی اس لیے نہیں سنائی کہ میں اسے دلیل بناؤں، یہ ذوق کے لیے ضرور سنائی ہے۔ دلیل میری قرآن ہے، دلیل میری نبی کا فرمان ہے، حضور کی ہر شان بے مثال ہے۔ لیکن کل کوئی ملا پیٹ میں درد لے کے یہ نہ کہے کہ شاہ جی نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا اس میں دلیل ایک حکایت سنا دی، ایک سیرت کا جملہ سنا دیا۔ نا بابا، میں نے شان کسی غیر کی نہیں، زہرا کے بابا کی بیان کرنی ہے، اور اس کے لیے مجھے کوئی محتاجی نہیں کہ کوئی راوی کیا لکھے، یا کوئی حکایت دان کیا لکھے، یا کوئی تاریخ دان کیا لکھے۔ مجھے سیدہ عائشہ کا دیا ہوا اصول یاد ہے، مولا علی کا بتایا ہوا قانون یاد ہے کہ جب نبی کی تعریف کرنی ہو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ الحمد کی الف بھی محمد کی شان ہے، والناس کی سین بھی محمد کی شان۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ اب آپ کا ذہن تیار ہے تو میں دلیل قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جو آپ آئے وہ اپنی ذمہ داری پہ آتا ہے، اور جو بھیجا جائے وہ ماشاءاللہ، جو بھیجا جائے وہ۔ میں سادہ سی بات سے بات کو شروع کر رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں، آپ کو اچھی لگی آپ مان لو گے، نہ اچھی لگی آپ کہو گے اپنی بات کی دلیل دو۔ میرا حق بنتا ہے بھی میں نے جو بات کی ہے اس بات کی دلیل دوں۔ اگر آپ کو بات بھی کچی لگے، میرے بات کی دلیل بھی کچی لگے، تو پھر آپ باز امیر لوگ ہو، منصف لوگ ہو، آپ کہو گے کہ شاہ صاحب بات بھی کچی تھی، دلیل بھی کچی تھی، یعنی دعویٰ بھی کچا تھا، اس کی دلیل بھی کچی تھی۔ اب اگر بات کو منوانا ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، کیا؟ اپنی بات کی قسم دو۔ میرا حق بنتا ہے بھئی بات میں نے کی ہے، میری بات بھی کچی ہے، میرا دلیل بھی کچی ہے، تو پھر میں ان دونوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا دوں؟ بول لیجئے کیا دوں؟ ماشاءاللہ پوری توجہ سے مسئلہ یہی حل ہو جائے گا۔ بات میں کروں، اصول یہ ہے اپنی بات کی قسم خود اٹھاؤں۔ آپ بات کرو، اصول کی بات ہے اپنی بات کی قسم خود اٹھاؤ۔ مولوی بات کرے، قسم مولوی اٹھاتا ہے، پیر بات کرے، قسم پیر اٹھاتا ہے، درویش بات کرے، اپنی بات کی قسم درویش اٹھاتا ہے، زید بات کرے، اپنی بات کی قسم زید اٹھاتا ہے۔ اگر میرا جملہ سمجھ میں آ گیا، میرا پیغام سمجھ میں آ جائے گا۔ ساری کائنات میں اصول ہے، جو بات کرے قسم خود اٹھاتا ہے۔ اکیلا مدینے والا ایسا ہے جس کے لیے رب نے کہہ رکھا ہے وکیل ہی محبوب باتیں تو کرتا جا، قسمیں میں اٹھاتا جا۔ اس میں بہت سے راز ہیں، اس میں بہت سے مسئلے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بار اس کو چلے کسی ایک جگہ پہ روک دے، میں اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ کدھر ایسا ہوگا؟ اچھا چلے ان کی خدمت میں گزارش کریں، پوری توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ یہ بنتا ہے بگڑتا ہے، اس سے مسئلہ نہیں، جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ ہمارے بگڑے وقت سنوارنے والی بات ہے، تو آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے۔ صاحبان ذی وقار، میرے نبی کو رب نے یہ شان بخش رکھی ہے، عطا کر رکھی ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب باتیں تو کرتا جا، قسمیں۔ اب بڑے باشعور مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، یہاں پر اگر آپ کے ذہنوں میں سوال نہیں پیدا ہوگا تو پھر کہاں پیدا ہوگا؟ کویسچن تو بنتا ہے، سوال تو بنتا ہے کہ یا اللہ دنیا میں اصول ہے جو بات کرے قسم خود اٹھائے، مالک یہ کہاں کا اصول ہوا؟ بات یہ کرے، ہائے ہائے پوری توجہ،
بات یہ کرے قسم تو کیوں اٹھائے. آخری بندے تک اگر توجہ ہو گئی تو میں یہیں پر اپنا نتیجہ عرض کرنے کے لیے تیار ہوں. مالک دنیا کا ہر بندہ بات خود کرے, قسم بھی یہ بات یہ کرے قسم مالک تو کیوں اٹھائے, تو جواب وہی ارسلناک والا ہے. فرمایا دنیا کا ہر بندہ خود آیا ہے, یہ خود نہیں آیا, بھیجنے سے آیا ہے. جو خود آئے اپنی بات کا ذمہ خود اٹھاتا ہے, جو بھیجا جائے اس کی ہر بات کا ذمہ خدا اٹھاتا ہے. توجہ ہے, اس میں بہت سے راز ہیں, بہت سی باتیں ہیں, کبھی پھر بات کروں گا. وکیل ہی کے ایک ایک لفظ پہ علماء نے محبتوں کے سمندر جمع کر دیے ہیں. وکیل ہی محبوب کی ہر بات کی قسم, ہر بات کی قسم کس نے اٹھائی؟ اللہ نے. جو میرے مطلب کا جملہ ہے وہ میں نے نظر کر دیا, کبھی اس پر بات پھر کبھی آگے کریں گے جب مقام محبوبیت پہ بات کر رہے ہوں گے. آج اتنا سمجھ لے خدا معاذ اللہ نا انصافی نہیں کر رہا کہ تمہیں تو اپنی بات کے لیے قسم خود کا حکم دے, مجھے خود حکم دے کہ تو نے بات کی ہے قسم خود اٹھا, اور محبوب کی باری میں معاذ اللہ نا انصافی کرے, کہے باتیں تو کر, قسمیں میں اٹھاتا ہوں. نا انصافی رب نہیں کرتا, رب سے بڑا منصف کوئی نہیں. رب عدل کر رہا ہے اور ارسلنا کا مسئلہ سمجھا رہا ہے. جو خود آئے اپنی بات کا خود ذمہ دار ہے, جو بھیجا جائے اس کی بات کا خدا ذمہ دار. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف بات کا ذمہ دار, میں نے کہا تھا نا اس کے ہر کیے کا ذمہ دار. بات صرف نہیں, اس کے ہر. اجازت دیں تو دوسری آیت بھی پڑھیں, ذہن حاضر ہے, دوسری آیت بھی پڑھ دوں اسی مقام پہ, اور یہ بڑی ضروری آیت ہے. سمجھ میں آ گئی تو بہت سا مسئلہ درگاہ شریف کے حوالے سے حل ہو جائے گا. ان الذین یبایعونک, اب بات کی بات نہیں ہو رہی, اب بات کی نہیں, اب بیعت کی بات ہو رہی ہے. ان الذین یبایعونک, انما 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 کلمہ حسر ہے, بندش ہے محبوب کے لیے. رب فرما رہا ہے محبوب یہ جو تیرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں نا, پوری توجہ یار, اس کو مسئلے کو ضائع نہیں کرنا. ان الذین یبایعونک, بات حضور کے صحابہ کی عزت کی ہو رہی ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہو رہی ہے, اور اس خاص مقام پر ہو رہی ہے جب وہ خاص بیعت ہوئی تھی. ان الذین یبایعونک, اے محبوب جو تیری بیعت ہو رہے ہیں نا, پوری توجہ, ایک لفظ میں نظر کر دو. محبوب جو تیرے ہاتھ پہ ہاتھ, تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے یبایعونک, تیری بیعت ہو رہے ہیں. انما یبایعون اللہ, محبوب ان کی بیعت کا تو ذمہ دار نہیں, ان کی بیعت کا خدا ذمہ دار ہے. باتیں تو بعد میں کریں گے. پہلی بات تو آج کا ملا جو بکواس کرتا پھرتا ہے جی, یہ بیعت کہاں سے نکلی؟ یہ جناب قادریوں نے نکال لی, چشتیوں نے نکال لی, نظامیوں نے نکال لی, نقشبندیوں نے نکال لی. ملا ہوش کے ناخن لے, میں اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں پڑھ رہا, میں غوث پاک کا قصیدہ غوثیہ نہیں پڑھ رہا, میں مجدد الافسانی کے مکتوبات میں سے نہیں پڑھ رہا, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, اور کچھ بھی پلے نہ پڑے. اتنا تو پتہ چل گیا بیعت ہونا یہ نبی کے صحابہ کی سنت ہے, بیعت کرنا خود محمد مصطفیٰ کی سنت ہے, اس کا حکم دینا خود خدا کی سنت ہے. ذہن حاضر ہے؟ اب سوال تو بنتا ہے نا اس مقام پہ. رب فرما رہا ہے محبوب ہاتھ دیا انہوں نے تیرے ہاتھ میں, بیعت ہوئے وہ تیری, تو لیکن رب نے کیا کہا؟ رب نے یہ نہیں کہا محبوب وہ تیری بیعت ہو رہے ہیں, فرمایا انما یبایعون اللہ, وہ تو اللہ کی بیعت ہو رہے ہیں. یا اللہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے محمد کی بیعت ہو رہے ہیں, کوئی بھول نہیں. ساری کائنات دیکھ رہی ہے, ان کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں تھا, وہ محمد سے عہد وفا کر رہے تھے, وہ محمد کی غلامی کا اعلان کر رہے تھے. کائنات ساری دیکھ رہی ہے وہ بیعت اس کی ہو رہے ہیں. رب نے جو جملہ استعمال کیا, کوئی نہ بھی بیٹھا ہوتا تو یہاں مزہ لیتا. رب نے یہ نہیں کہا یبایعونک یبایعون اللہ, بلکہ انما یبایعون اللہ. یبایعونک یبایعون اللہ نہیں, انما. محبوب وہ تو کر ہی خدا کی بیعت رہے تھے,
وہ تیری نہیں، وہ خدا کی بیعت کر رہے تھے۔ مالک ساری دنیا دیکھے، محبوب ہاتھ پکڑائے، محبوب بیعت کرے تو اپنی بیعت کا اسے ذمہ دار ہونا چاہیے نا۔ تو نے اپنے کھاتے میں کیوں بیعت ڈال لی؟ کہا بدو ملا تو نے ارسلنا کی پگڑی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ارسلنا کی پگڑی بتاتی یہی ہے جو خود آئے، اگر محمد خود آ کے بیعت کر رہا ہوتا تو اپنی بیعت کا خود ذمہ دار تھا۔ انما یبایعون اللہ، رب فرما رہا ہے جو خود آئے وہ اپنے کام کا خود ذمہ دار ہے، جو بھیجا جائے اس کے ہر کام کا خدا ذمہ دار ہے۔